بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفتہ روزہ الجمعہ میگزین بتاریخ 18 ستمبر 2020 کے مضامین پیش خدمت ہے۔ ارکان اسلام۔ نماز چھوڑنا جہنم میں لے جانے والا عمل۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے لوگ اس کو پانے کے لیے اسی قدر محنت کرتے ہیں، لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ دین اسلام میں عبادات کے اندر سب سے عظیم عبادت نماز ہے، مگر بہت کم مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ نماز میں کوتاہی کرنا یا سستی برتنا منافقین کی علامت بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت 142 میں منافقین کے بارے میں فرمایا ہے، جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز چھوڑنا جہنمیوں کا عمل ہے۔ قرآن میں ہے کہ جنتی جہنمی سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں گئے، تو ان کا ایک جواب یہ بھی ہوگا کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 43۔ حدیث شریف کے اندر بھی نماز چھوڑنے والوں کے لیے بے شمار وعیدیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو کفر سے ملا دینے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے۔ مسلم 82۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، جس کی کوئی نماز چھوٹ گئی تو یوں سمجھو کہ اس کا گھر بار اور مال و دولت سب کچھ لٹ گیا۔ صحیح ابن حبان 1468۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ طبرانی فی الاوسط 2293۔ نماز کی پابندی نہ کرنے والوں کے بارے میں ایک حدیث میں فرمایا کہ کل قیامت کے روز اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ مسند احمد 6576۔ حضرت معاذ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نصیحتیں کی تھی، ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، تم جان بوجھ کر کوئی فرض نماز ہرگز نہ چھوڑنا، کیونکہ جو جان بوجھ کر کوئی فرض نماز چھوڑتا ہے تو اللہ کی حفاظت اس سے اڑ جاتی ہے۔ مسند احمد 22075۔ ان وعیدوں کو سامنے رکھیے اور مہاماری کے زمانے میں نمازوں سے مسلمانوں کی غفلت دیکھیے تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا، ہم اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے، لیکن افسوس کہ جتنی زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی اسی قدر غفلت نظر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرائض کا پابند بنائے اور اپنی مرضی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اخلاقیات۔ خانہ بدوشوں کی فکر کیجیے۔ اسلام نے سماج کے ہر انسان کو آزادی اور عزت کے ساتھ جینے کا حق دیا ہے۔ اس نے کسی کو انسان ہونے کی حیثیت سے مختلف خانوں میں نہیں بانٹا، لیکن اس کے باوجود ہمارے سماج میں لوگ مختلف خانوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ ہمارے سماج کا ایک حصہ تو ایسا ہے جس کو لوگوں نے بالکل چھوڑ رکھا ہے، نظر انداز کر دیا ہے، جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم خانہ بدوش کہتے ہیں۔ خانہ بدوش ہمارے سماج کا وہ مظلوم طبقہ ہے جو اپنی غربت کی وجہ سے ہمیشہ اپنا ٹھکانہ بدلتا رہتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہوتا، کھانے پینے کا صحیح نظام نہیں ہوتا، نہ یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ انہیں ادب اور تہذیب سے کوئی واسطہ ہوتا ہے۔ سماج کے لوگ بھی انہیں گری نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا اور ان کو اپنے پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان نہیں کوئی دوسری مخلوق ہے جو انسانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور رہنے سہنے کے لائق نہیں۔ سماج اور سرکار دونوں نے جس طرح کا دوہرا رویہ ان کے ساتھ اپنایا ہے، اس کی بنا پر خود ان خانہ بدوشوں اور جھگی جھوپڑیوں میں رہنے والوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہم سماج کے سب سے گھٹیا لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی عالم یا سوشل ورکر ان کے پاس ان کا حال دریافت کرنے پہنچ جاتا ہے تو وہ رونے لگتے ہیں کہ ہم بھی اس لائق ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آئیں اور ہماری خبر گیری کریں۔ یہ ہمارے لیے کس قدر ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو کامیاب، خوشحال اور عزت والی زندگی گزارنا نہ چاہتا ہو؟ تو کیا ان لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ بھی کامیاب اور باعزت زندگی گزاریں؟ کون جانتا ہے کہ اللہ نے کس کو کون سی صلاحیت دی ہے؟ پھر ان لوگوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ کیوں نہیں دی جاتی؟
انہیں کیوں یہ موقع نہیں دیا جاتا کہ یہ بھی اپنی صلاحیتوں سے کام لے کر قوم و ملت کی ترقی کے لیے کچھ کریں؟ ایسے لوگوں میں کام کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی غربت اور عام لوگوں کی غربت میں بڑا فرق ہے۔ عام غریب اپنی غربت کو ختم کرنے کے لیے جائز راستہ اختیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اگر دنیا کی زندگی تنگدستی کی حالت میں بھی گزارتا ہے تو اپنی آخرت کو بربادی سے بچانے کی کوشش ضرور کرتا ہے، جبکہ خانہ بدوش اور جھگیوں میں رہنے والے شعور کی کمی اور جہالت کی وجہ سے غلط راہ پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ان خانہ بدوشوں کو باشعور بنانا، ان کو مہذب بنانا، ان کی تعلیم و تربیت کا نظم کر کے ان کو سماج کی تعمیر و ترقی میں رول ادا کرنے کے قابل بنانا سماج اور حکومت دونوں کی ذمہ داری ہے۔ مسائل: اگر نماز پڑھتے ہوئے وقت نکل جائے تو کیا کریں؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اگر فجر کی نماز پڑھتے ہوئے سورج نکل آئے، یا عصر کی نماز پڑھتے ہوئے سورج ڈوب جائے، یا مغرب کی اذان ہونے لگے تو اب نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز اسی طرح پوری کر لی جائے یا دوسرے وقت میں اس نماز کی قضا پڑھی جائے؟ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز اتنی تاخیر سے شروع کی کہ پڑھتے ہوئے سورج نکل آیا تو نماز توڑ دے، اور سورج کے بلند ہو جانے یعنی تقریباً 15 منٹ کے بعد نماز دوبارہ پڑھے۔ لیکن اگر عصر کی نماز سورج ڈوبنے سے پہلے شروع کی اور نماز پڑھنے کے دوران سورج ڈوب گیا یا اذان ہونے لگی تو اب اسے نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز پوری کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی تو اس نے گویا عصر کی پوری نماز پالی۔ بخاری 579۔ البتہ یہ نماز مکروہ ہوگی کیونکہ اس نے مکروہ وقت میں یعنی سورج کا رنگ پیلا ہونے کے بعد نماز شروع کی تھی۔ بقیہ تفصیل علماء کرام سے پوچھ لیں۔ دستک: مثبت اور پازیٹیو سوچیں۔ انسان کی زندگی پر منفی، نگیٹیو اور مثبت پازیٹیو سوچ کا بڑا اثر پڑتا ہے، اس لیے انسان کو ہمیشہ مثبت سوچنا چاہیے۔ اس طرح سوچنا کہ میں ایک مرتبہ ناکام رہا اس لیے میں ناکام شخص ہوں، مجھ پر تنقیدیں کی گئیں اس لیے میں اب یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے بیکار کہا گیا اس لیے مجھے کامیابی کی کوئی امید نہیں، مجھے خراب طالب علم کہا گیا اس لیے میرا کوئی مستقبل نہیں، مجھے کسی اچھے اسکول میں داخلہ نہیں ملا اس لیے میرے لیے کوئی امید باقی نہیں رہی، میرے والدین مجھ سے نفرت کرتے ہیں اس لیے میری اب کوئی عزت نہیں، میں اپنے کاروبار میں ناکام ہو گیا اس لیے اب میری زندگی ختم ہو گئی۔ اس طرح سوچنا بالکل غلط ہے۔ اس طرح کے منفی خیالات کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دیں، جیسے ہی اس طرح کے خیالات آئیں فوراً انہیں مثبت یعنی پازیٹیو خیالات میں تبدیل کر دیں، اس سے آپ کا مستقبل روشن ہوگا۔ اگر آپ مایوس ہو جائیں گے تو آپ کبھی کوئی بڑا کام کرنے کے قابل نہیں ہو پائیں گے، اس لیے ہمیشہ مثبت سوچیں، خوش رہیں اور ترقی کریں۔ مستفاد بڑی سوچیں، صفحہ 13-14۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔